اشجار کے پرچوں نے پڑھا اللہ 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 اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آقا سے محبت کرنے والے، اتنی آقا سے پیار کرنے والے، جب تک آقا کو دیکھ نہ لیتے دل نہ لگتا، بے قرار رہا کرتے تھے، بے چین رہا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار بارگاہ رسالت میں ملنے کے لیے آتے، آقا کی دربار میں بار بار حاضر ہوتے۔ ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، آقا کی حالت کو دیکھا، آقا کی کیفیت کو دیکھا، کیفیت کو دیکھنے کے بعد سمجھ گئے کئی دن کا فاقہ ہے، کئی دن ہو گئے آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلا، کئی دن ہو گئے آقا کے گھر میں کھانا نہیں بنا۔ آقا کی کیفیت کو دیکھا، آقا کے فقر و فاقہ کو دیکھا، برداشت نہ کر سکی، محبت نے برداشت نہ کیا، فوراً حجرے سے باہر نکلے، کام کی تلاش میں نکلے تاکہ اللہ کے نبی کے کھانے کا انتظام کرو، اللہ کے نبی کو پلانے کے انتظام کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے ایک یہودی کے باغ کے اندر چلے گئے۔ اس یہودی سے کہا میں محنت کرنے کے لیے آیا، میں مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر کوئی کام ہو مجھے بتاؤ، اگر کوئی اجرت پہ کام دینا چاہتے ہو میں کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ یہودی کہنے لگا اے علی فلاں کنویں سے ڈول بھر بھر کے نکالو، میرے باغ کو سیراب کرو، باغ کے پودوں کو پانی لگاؤ، ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور تمہیں دی جائے گی، اجرت کے طور پہ ایک کھجور کھانے کو ملے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے وہ ڈول لیا، کنویں کے قریب گئے، پانی نکالنے لگے، یوں کمر پہ ڈول کو رکھنے لگے اور یوں سیراب کیا کھیتی کو۔ 17 کے قریب آپ نے ڈول نکالے، 17 ڈول نکالنے کے بعد اس یہودی کو فرمایا تیرے کہنے کے مطابق میں نے اپنے کام کو پورا کیا، اپنی محنت کو پورا کیا، اب میری اجرت بھی مجھے دے دو۔ اس نے ہر طرح کی کھجوریں حضرت علی کے سامنے لا کر رکھ دی، تازہ کھجوریں ہیں، پکی کھجوریں ہیں، کچی کھجوریں بھی ہیں، اجوا کھجوریں بھی ہیں۔ حضرت علی کے سامنے جب لا کر رکھی ان میں سے اجوا کو نکالنے لگے، اجوا کھجور کو تلاش کرنے لگے۔ وہ یہودی حیران ہوا، کہنے لگا علی ساری کھجوروں کو چھوڑ کر اجوا کھجوروں کو کیوں تلاش کر رہے ہو، اجوا کو کیوں جمع کر رہے ہو؟ کہنے لگے، فرمانے لگے او یہودی میں نے یہ محنت اپنے لیے نہیں کی، یہ مزدوری اپنے لیے نہیں کی، اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے کی، اور میرے آقا کو کھانے میں اجوا کھجور پسند ہے، میرے آقا اجوا کھجور کو کھاتے ہیں، اس لیے میں اسے نکال رہا ہوں۔ 17 کھجوریں لی، یہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کے سامنے لا کے رکھ دیے، عرض کرنے لگے آقا کئی دن کا فاقہ ہے، کئی دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، آپ کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا، آقا آپ کی پسند کی کھجوریں لے کر آیا ہو۔ آپ نے فرمایا علی کہاں سے لے کر آئے؟ سارا واقعہ بیان کر دیا، اپنی محنت کو بیان کر دیا، اپنی مزدوری کو بیان کر دیا۔ آقا مزدوری کر کے لایا، آقا محنت کر کے لایا۔ میرے آقا نے فرمایا علی لگتا ہے تو نے یہ کام میری محبت کے اندر کیا ہے، میرے پیار کے اندر کیا ہے۔ عرض کرنے لگے آقا میں آپ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہوں، آپ کے فاقے کو دیکھا مجھ سے رہا نہ گیا، مجھ سے سہا نہ گیا، اس لیے میں محنت کر کے کھجوریں لایا۔ آقا نے فرمایا علی تو نے مجھے راضی کیا، اللہ قیامت کے دن تجھے راضی فرما دے گا۔ یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ پیار کہ آقا کے لیے ہر وقت سب کچھ کرنے کو تیار۔ صرف زبان سے دعوے نہیں کرتے تھے کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں،
کر کے دکھاتے تھے، بتاتے تھے کہ ہم واقعی پیار کرتے ہیں اپنے آقا سے، محبت کرتے ہیں اپنے آقا سے۔ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے وقت، بس آخری بار، جب آقا کو عمرے سے روکا گیا تو عروہ بن مسعود مذاکرات کے لیے آیا۔ جب وہ وہاں سے واپس گیا مکہ تو مکے والوں کو جمع کر کے اس نے بڑی خوبصورت 3 باتیں کہی۔ کہنے لگے مکے والوں، اس پیغمبر سے صلح کر لو، اچھے رہو گے، لڑائی کرو گے تو اپنی گردنوں کو اڑوا بیٹھو گے۔ وہ کہنے لگے بنایا تو ہم نے اپنا وکیل تھا تجھے، تو ان کی وکالت کر رہا ہے؟ کہنے لگا ویسے نہیں کہہ رہا، میں ان صحابہ کی محبت دیکھ کر آیا ہوں، ویسے نہیں کہہ رہا، میں ان کی محبت دیکھ کر آیا ہو۔ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ کہنے لگا ان کے نبی نے جب وضو کیا صحابہ تو پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ تو پانی کے قطروں کی طرف بھاگتے ہیں، ان کو اپنے جسم پر لگاتے ہیں۔ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ وہ نبی تو لعاب پھینکے صحابہ ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، برکت کے لیے چہرے پہ لگاتے ہیں۔ تیسری بات کہنے لگا میں نے احترام اتنا دیکھا کہ کوئی صحابی نظریں اٹھا کر اپنے پیغمبر کی طرف نہیں دیکھتا۔ کہتا میں نے کیسر و کسریٰ کو بھی دیکھا، حبشہ کے بادشاہوں کو بھی دیکھا، بڑی بڑی جگہوں پر گیا، بڑے بڑے درباروں کو دیکھا، لیکن اتنے وفادار لوگ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے کہ جو اپنے پیغمبر کے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں۔ کہنے لگا سوچ لو جو پیغمبر کا قطرہ زمین پہ نہ گرنے دیتے ہو، وہ صحابہ اپنے نبی کی محبت میں تمہارا کیا حال کریں گے؟ اس لیے بہتر ہے صلح کرو اور جان بچاؤ۔ وہ سمجھ گئے۔ یہی عروہ بن مسعود پہلے کافروں کی طرف سے آیا، اللہ نے بعد میں اس کو ایمان ہی عطا فرما دیا، یہ پھر اسلام کا سفیر بنا۔ عروہ بن مسعود اسلام کے بہت بڑے سفیر ہیں۔ آقا پھر ان کو شاہی درباروں میں بھیجتے تھے کیونکہ ان کا تجربہ بہت تھا۔ اس چیز کو دیکھا، دماغ میں بیٹھ گئی کہ صحابہ جیسی محبت دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے ہر عمل میں آقا کی پیروی کی ہے۔ تو اتباع کے لیے میں نے کہا پہلی چیز کیا ہے؟ محبت۔ کیا ہے؟ جب محبت دل میں ہوگی تو آقا کی سنتوں کی محبت خود بخود دل میں آئے گی۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اشجار کے پر جو نے پڑھا اللہ اللہ۔